السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلینا معہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا احمد مجتبیٰ نوری روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بالہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے۔ خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد۔ حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو خصوصی صفات کا ذکر فرمایا۔
گویا اپنے حبیب کی نعت پاک ذکر فرمائی، جس میں سے ایک وصف مبارک تو دنیاوی اعتبار سے ہے اور ایک وصف کا ذکر آخرت کے اعتبار سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں، ان کی شان و شوکت، ان کی اوصاف، ان کی نعتیں کسی سے کما حقہ بیان نہیں ہو سکتی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر نعت ہائے پاک مصطفیٰ کی طرف توجہ کی جائے تو قرآن کریم نعت ہائے مصطفیٰ کا حسین گلدستہ ہے، اور ہر آیت طیبہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت جگمگا رہی ہے۔ اوصاف مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یہ بڑی عظمت کی شان ہے، یہ بڑی عظمت و رفعت کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عظیم فرمایا، اور اپنے تعارف میں بھی اپنے عظمت کا ذکر کرتے ہوئے بھی عظیم فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے۔ اور محبوب پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم تمہیں حکم دیں کہ ہماری نعمتوں کو شمار کرو تو تم ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، انسان کے جسم کے ظاہر میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں اور باطن میں بھی بے شمار نعمتیں ہیں، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن کی تعداد کا ہمارے جسم میں ہوتے ہوئے ہمیں علم نہیں۔ کس انسان کے جسم پر کتنے بال ہیں اور کس کس بال میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر حکمتیں اور نعمتیں ہیں، اس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں۔ ہمارے جسم میں کس قدر شرائین ہیں، کتنی باریک نسیں اور رگیں ہیں، ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارح میں کون کون سا عضو کس قدر حکمتوں کا حامل ہے اور کتنی نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس کا باوجود اس کے کہ وہ نعمتیں ہماری ذات میں ظاہر و باطن کے اعتبار سے موجود ہیں، لیکن ہمیں خود اس کا ادراک نہیں، ہمیں خود اس کا علم نہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی جسمانی نعمتوں کا یہ حال ہے تو باہری نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ چاند سے ملنے والی نعمتیں، سورج سے ملنے والی نعمتیں، ہوا ہمارے لیے کیسی عظیم نعمت ہے۔ عارف کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمت الباری فرماتے ہیں ہر نفسے کے اندرومی ربد ممدد حیات است و ہر نفسے کے بیرومی آیت موجب حیات، پس در ہر نفسے دو زیستے موجود و بر ہر زیستے شکر واجب است۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، جب تم ہوا میں سانس لیتے ہو تو جو تنفس کے ذریعے ہوا تمہارے جسم میں داخل ہوتی ہے وہ ایک زندگی کا باعث ہے، اور جب وہ جسم کے اندر سے واپس آتی ہے تو وہ مفرح ذات ہے، وہ بھی ایک زندگی کا باعث ہے۔ اور اگر شمار کیا جائے تو سانس اندر لینا ایک زندگی اور باہر آنا ایک زندگی، تو ہر سانس میں دو زندگیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی اس نعمت پر، ہر نعمت پر ایک شکر کا سجدہ واجب ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کریم نے آپ کو پہم سجدوں کا حکم نہ فرمایا، بلکہ اوقات معین کر کے
ہر رکعت میں 2 سجدے متعین کر دیے اور اپنی نعمتوں کے شکر کا طریقہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب بندے جب نظر کرتے ہیں تو رفع کیا پاتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں 2 زندگیاں ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہوا کیسی عظیم نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود مشروبات میں کتنی نعمتیں ہیں، ماکولات میں کتنی نعمتیں ہیں، میوے جات میں کتنی نعمتیں ہیں، فواکہ میں کتنی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے عظیم پھل ہیں، ان کے کیا کیا عظیم فوائد ہیں۔ اور رب تعالیٰ عز و جل نے ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم کہیں کہ ہماری نعمتیں گنو شمار کرو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں فرمایا، اگر اس کا حکم ہو کہ میری ایک نعمت کی تعداد بتاؤ تو اس کی ایک نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے اس سال اللہ رب العزت نے ہماری غذا کے لیے کتنے بادام پیدا فرمائے، کتنے کاجو پیدا فرمائے، کتنی منقع پیدا فرمائی؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر ان نعمتوں کے لیے فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ جب ہم عام لوگوں پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے محبوب پاک آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کی نعمتیں دنیا میں جو تمہیں حاصل ہوئی ہیں، متاع دنیا جس سے تم دنیا میں استفادہ کرتے ہو، یہ بہت تھوڑی ہے، یہ قلیل ہے۔ جس رب کے قلیل کا حال یہ ہے، اس رب کے عظیم کا حال کیا ہوگا؟ اس نعمتوں کی شمار کون کر سکتا ہے جنہیں اللہ رب العزت عظیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بے شمار انعامات فرمائے، جسمانی اعتبار پر بھی، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی، تغذیاتی اعتبار سے بھی۔ اس کے باوجود فرمایا کہ متاع دنیا قلیل ہے۔ اب اپنے حبیب کی شان عظمت کی طرف آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کی طرف آؤ کہ ان کی نعتیں کس قدر عظیم ہیں، ان کے صفات کس قدر عظمت والے ہیں۔ جس رب العلا نے اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا هو العلی العظیم، وہ اللہ، وہ رب عز و جل بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے، وہی رب اپنے محبوب کی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کو ہم نے خلق عظیم عطا فرمایا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب یہ آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اور فضل عظیم میں تو مصطفیٰ پیارے کے تمام اوصاف شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہر وصف عظمت والا ہے، ہر شان عظمت والی ہے، ہر نسبت عظمت والی ہے، ہر نشان عظمت والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اس محبوب کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی تو کس بندے میں تاب و تواں کہ کہاں ہم جیسے ناقص انسان اور کہاں وہ مالک انس و جان، کہاں وہ محبوب رحمان، کہاں وہ صاحب قرآن، کون ان کی عظمتوں کو بیان کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی جس آیت کو دیکھیے اس میں پیارے محبوب کی جگمگاتی ہوئی نعت نظر آتی ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے اوصاف مصطفیٰ کا۔ مشکات شریف باب فضل الکرامات میں حدیث طیبہ دیکھی، پیارے آقا کے روضہ انور پر 70,000 فرشتے ہر صبح کو حاضر ہوتے ہیں، شام تک پیارے مصطفیٰ کے اوصاف، نعت ہائے پاک مصطفیٰ، صلاۃ و سلام، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو وہ رخصت ہو جاتے ہیں اور شام کو پھر 70,000 فرشتے حاضر آتے ہیں، یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں نعتیں پیش کرتے، درود و سلام پیش کرتے، اور صبح ہوتی ہے تو یہ چلے جاتے ہیں۔ ذرا خیال تو فرمائیے، 70,000 صبح، 70,000 شام، اور جو فرشتے ایک بار حاضر ہوتے ہیں پھر قیامت تک انہیں دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔
ان فرشتوں کی نعت پاک کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ان کی توصیف و تعریف کو کون شمار کر سکتا ہے؟ سرکار کی نعت پاک دنیا کی ہر زبان میں لکھی گئی، ہم تو زبانوں کی تعداد شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ ما اختلف السنۃ الانسان، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جس نے انسان کو مختلف زبانیں عطا فرمائیں۔ کوئی گجراتی میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی مراٹھی میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی انگلش میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی عربی میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی آدمی پنجابی میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی پٹھواری میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی سرائکی میں نعت کہہ رہا ہے، کوئی فارسی میں نعت کہہ رہا ہے۔ جتنے انسان، ان کی مختلف زبانیں، ہر زبان میں پیارے مصطفیٰ کی لاتعداد نعتیں، اور سرکار کے جو جن غلام ہیں ان جنہوں نے کتنی تعریف و توصیف کی، کیا کیا نعتیں لکھیں، کیا کیا نعتیں پڑھیں، ان کا تو ہمیں علم و ادراک بھی نہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، اگر تھوڑی سی توجہ کیجئے تو مصطفیٰ پیارے کی نعتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ان کے اوصاف، ان کے وصف کا کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کے رب عز و جل نے کائنات کی ہر چیز سے ان کی تعریف کرائی۔ اب آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں پیارے محبوب کی دو نعت پاک ذکر فرما رہا ہے، دو خوبیوں کا بیان فرما رہا ہے، دو وصف بیان فرما رہا ہے۔ ایک وصف کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے اور ایک وصف کا تعلق آخرت کے مقام سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب پیارے، آپ کی شان عظمت یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ خصوصی نماز عطا کی جا رہی ہے، رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور آخرت کا وصف یہ ہے، آخرت کی شان عظمت کا بیان یہ ہے کہ ان قریب ہم آپ کو اے محبوب مقام محمود میں کھڑا فرمائیں گے۔ آج مجھے اپنی اس مختصر تقریر میں دو باتیں بیان کرنی ہیں۔ مقام محمود کیا ہے، اس کے قیام سے کیا مراد ہے، اور نماز تہجد کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ نماز وہ تحفہ ہے جو اللہ کے محبوب کو عطا ہوا اور محبوب پیارے کی امت کو عطا ہوا۔ اس سے پہلی امتوں پر پنجگانہ نماز فرض نہ تھی، بلکہ انبیاء اکرام نے بھی ساری نمازیں نہ ادا کی، بلکہ جن کا انہیں حکم ملا وہ نمازیں انہوں نے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 5 وقت کی فرض نماز کا حکم دیا گیا، اور پیارے آقا پر نماز تہجد کا کچھ وقت کے لیے فرضیت کا حکم رہا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں تہجد کی نماز کا حکم فرمایا۔ یہ تہجد کی نماز کیا ہے؟ بندہ مومن عشاء کی نماز ادا کر کے سو جائے، جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت سے تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز ادا کر لے۔ تہجد کی رکعتیں 2 سے لے کر 12 تک ہیں، 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے، 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وقت کی کمی ہو تو 2 پر اکتفا کرے۔ یہ تہجد کی نماز اللہ کے محبوب پر فرض اور امت مصطفیٰ کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ نفل کی 2 قسمیں ہیں۔ فقہاء کرام نے فرمایا تطوع 2 قسم کا ہے، ایک وہ جو سرکار کے عمل سے ثابت ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے جس پر سرکار نے مداومت فرمائی، اور ایک وہ جسے سرکار نے ادا بھی کیا، ترک بھی کیا، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو عصر کی 4 سنتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، اور ظہر کی نماز کی 4 سنتیں پہلے پڑھنا اور 2 فرضوں کے بعد پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کے محبوب پر تہجد کی نماز فرض اور ان کی امت کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے معنی کیا ہے؟ فقہا کی اس اعلیٰ زبان سے آپ کی فہم کی طرف نزول کر کے تقریب فہم کے لیے اسے یوں سمجھیے کہ یہ ایسی سنت ہے کہ اگر بستی میں کسی ایک مرد مومن نے ادا کر لی تو سب کے ذمے سے سنت ادا ہو گئی، سب کے ذمے سے سنت ساقط ہو گئی، اور اگر ساری بستی سوتی رہی
کسی نے ادا نہ کی تو ساری بستی سنت کی تارک ٹھہری، ساری آبادی والے تارک سنت قرار پائے۔ معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کے رب عز و جل کا یہ انعام خاص ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لام ملکیت کے لیے، اے محبوب یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ ہم آپ کو تہجد کی نماز عطا کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز ایسی عظیم نماز ہے کہ تہجد پڑھنے والا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ شخص اللہ کے سب سے زیادہ قرب کو حاصل کرتا ہے جو جب لوگ سو رہے ہوں اور وہ اپنے مولا کے آگے سجود نیاز لٹا رہا ہو۔ سب سے زیادہ قرب کی منزل۔ تہجد گزار کی موت ہو جائے تو اس کا جسم قبر میں محفوظ رہتا ہے، زمین نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، اور بھی فضائل ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کا چہرہ بارونق ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ وجاہت رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مطالعہ کرتے ہوئے ایک حدیث طیبہ میری نظر سے گزری، جس حدیث پاک میں ارشاد ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اپنے حوائج، اپنی ضرورتوں کو خوبصورت چہرے والوں سے طلب کیا کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، خوبصورت چہرے سے کون سا چہرہ مراد ہے؟ استاد گرامی سے عرض کیا تو میرے استاد محترم نے فرمایا اسے حسن ظاہر نہ سمجھو، یہ وہ حسن باطن ہے جو قلب کے منور ہونے کے بعد چہرے سے نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے چہرے روشن کر دیے جاتے ہیں اور ان کے چہروں کی تابندگی کہیں چھپا نہیں کرتی۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، اپنے مولا کے اطاعت شعار ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، اور ان کے اس تقوی کی وجہ سے، ان کے اس ورع کی وجہ سے، اس تقدس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے روشن کر دیے ہیں اور حسن حقیقی سے انہیں آراستہ کر دیا گیا ہے۔ لوگ کیسی کیسی کریمیں لگاتے ہیں، کیسے کیسے کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں، کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں، لیکن اللہ والے اللہ کے ذکر سے ایسے تابندہ ہوتے ہیں، ایسے تابندہ ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی تابندگی پوشیدہ نہیں ہوتی، کہیں ان کی خوبصورتی چھپا نہیں کرتی۔ یہ وہ حسن ہے جو ان کے مولا کی جناب سے انہیں عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ضمناً حدیث طیبہ یاد آئی تو میں نے عرض کر دیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فرائض و واجبات کے بعد نوافل کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً وہ نوافل جن کا درجہ سنت کا درجہ ہے، اور سنت کا درجہ اگرچہ مؤکدہ ہو کر علی الکفایہ ہی ہو، مولا توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیارے کو یہ نماز خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی، اور یہ خصوصیت ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ان سے پہلے کسی نبی پر تہجد کی نماز فرض نہ کی گئی، ان کے علاوہ کسی نبی کو تہجد کی نماز نہیں عطا کی گئی، اور نمازیں 5 یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی امت پر 5 نمازیں فرض نہ کی گئیں، ان کی نمازیں دوسرے انداز کی تھیں۔ بنی اسرائیل کو جو نماز دی گئی اس میں رکوع نہ تھا، اسی لیے بعد آیات میں جہاں اولیاء کا ذکر فرمایا وہاں رکوع کا ذکر آیا، تاکہ جان لیا جائے کہ اس سے مراد اولیاء محمد رسول اللہ، امت مصطفیٰ کے اولیاء مراد۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 5 نمازوں کے تعلق سے میں نے عرض کیا، دیکھو سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب دنیا میں تشریف لائے رات ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع الہا، اسی وقت متوجہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، مولا اس اندھیری سے محفوظ فرما، اس تاریکی سے بچا۔ جب آہستہ آہستہ رات ڈھلتی گئی، صبح کی سپیدی نمودار ہوئی، تو آپ نے
اس ظلمت کے کافور ہونے اور دن میں نور ظاہر ہونے پر اپنے مولا کے شکر کے لیے 2 رکعت نماز فرض فجر کی نماز ادا کی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ان کے حلقوم پر چھری رکھ دی اور رب تعالیٰ نے انعام فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اسماعیل کو ہٹا لو، جنتی دمبا فدیے کے لیے لٹا دو۔ جب آپ نے دیکھا ذبح کے بعد تو جنتی دمبا ذبح ہو چکا تھا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے محبوب بندوں نے یہ تسبیح پڑھی، اس کی عظمتیں بے شمار ہیں، اس کے اجر و ثواب کی کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی عظمت والی تسبیح ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ بیٹے کے فدیے میں رب تعالیٰ نے جنتی دمبا عطا کیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا ہے اور قربانی دمبے کی مقبول ہو گئی ہے، تو آپ نے شکرانے کے طور پر ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ ضمنی بات ہے لیکن اس لیے عرض کر دوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ 5 نمازیں کس طرح ہم تک آئیں اور ہم پر رب نے کیسا انعام خاص فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک ویران بستی سے گزر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کیف تحیی الارض بعد موتها، اے مولا اس غیر آباد مردہ بستی کو تو کیسے جلائے گا۔ اللہ عز و جل نے اسی وقت آپ کو حکم فرمایا استراحت کیجئے، آپ اسی وقت لیٹ گئے، آرام کرنے لگے، آپ پر نیند طاری کر دی گئی اور آپ اسی طرح 100 سال تک وہاں لیٹے رہے۔ 100 سال کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو ملاحظہ کیا ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب آپ لیٹے تھے۔ آنکھ کھلی تو اندازہ کیا کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے، دن ڈھل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے معلوم فرمایا کم لبست، اے عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ قال لبست یوما او بعد یوم، عرض کیا مولا یا تو ایک دن یا اس سے بھی کم۔ قال بل لبست 100 عام، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں بلکہ آپ پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے۔ وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، ذرا ملاحظہ کیجئے جو کھانا آپ ساتھ میں لائے ہوئے تھے، جو انگور کا جوس آپ کے ساتھ تھا، جو کھجوریں آپ کے ساتھ تھیں، اسے ملاحظہ کیجئے تو دیکھا اس میں بو بھی نہ آئی تھی، وہ تر و تازہ تھا۔ پھر فرمایا وانظر الى حمارک، اب اپنے خچر کی طرف دیکھیے۔ جب آپ نے اپنی سواری کی طرف دیکھا تو مٹی میں ہڈیاں چمک رہی تھیں، اپنے مولا کا شکر بجا لائے، اس کی حمد و ثنا کی اور 4 رکعت نماز عصر ادا کی۔ کتنی؟ 4 رکعت نماز عصر۔ اللہ تعالیٰ کو ان محبوبوں کی ادائیں محبوب آئیں اور محبوب پیارے کی امت کو یہ تحفہ خاص عطا فرمایا کہ جو نعمت ہم نے علیحدہ علیحدہ انبیاء کرام کو عطا کی تھی، اس نعمت کو ہم محبوب پیارے کی خصوصیت میں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ آپ کہیں گے عصر کے بعد مغرب کی نماز ہے، یہ کس نے ادا کی؟ تو مغرب کی نماز حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، توبہ اور رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا، اور یہ قبولیت دعا مغرب کے وقت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور شکر کے طور پر انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ 4 رکعت کی نیت کی اور پھر 3 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ یہ اہل گہلے دیوبندی وہابی جو بکواس کرتے ہیں، ان کی بکواس کا تجزیہ کیا کرو۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی 4 رکعت کی نیت کی، 3 پر سلام پھیر دیا، 3 ہی محبوب و مقبول ہو گئی۔ قیامت تک مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھے گی امت مصطفیٰ۔ عشاء کی نماز خاصیت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، تو عشاء کی نماز کی فرضیت کے لیے خاص مصطفیٰ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں عشاء اور فجر زیادہ افادیت والی ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں کوئی افادیت نہیں رکھتی دوسری نماز،
نہیں، بلکہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ کر فجر پڑھ لی تو گویا اس نے تمام رات عبادت کی، اور جس نے عشاء پڑھ کر فجر کھو دی تو وہ تارک صلاۃ لکھا گیا۔ ایسا ہی عصر کی نماز، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تفصیل طحاوی شریف باب الصلاۃ ایو صلاۃ الوسطی، پورا باب میں بیان کر رہا ہوں۔ ایو صلاۃ الوسطی میں یہ تفصیل موجود ہے۔ یہ 5 نمازوں کا عطیہ ہوا، اور محبوب پیارے پر ایک نماز، اور یہ اہل گہلے کہتے ہیں نا رسول اللہ ہم جیسے، حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں اور ان پر 5، برابر کیسے ہوئی؟ احکام میں برابر نہیں، کسی کام میں برابر نہیں، تو پھر کیسی برابری؟ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کیجئے، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود میں کھڑا کریں گے۔ خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے، خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے۔ خدا کو مصطفیٰ جانے، محمد کو خدا جانے۔ اگر سمجھنا ہے تو رب العزت نے اپنے محبوب کو جانا پہچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبوب کی پہچان حاصل کرو، اور اگر رب کی صفات کو جاننا ہے تو یہ مظہر ذات مصطفیٰ ہیں، ان کی جو بھی صفت ہے وہ مظہر شان خدا ہے۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں۔ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود میں کھڑا کریں گے۔ یہ مقام محمود وہ مبارک مقام ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ حشر کے میدان میں خلق خدا سب طرف دوڑے گی، شفاعت کے لیے شفیع ڈھونڈے گی، لیکن جس در پر حاضر ہوں گے، جس نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک ہی جواب پائیں گے، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کی طرف جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محامد اور تعریف و ثنا بیان کرنے کے بعد ان سے التجا کریں گے کہ آج آپ کا رب بہت زیادہ غضبناک ہے، ہماری سفارش کیجئے۔ وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ہمیں اس وقت تمہیں کسی اور کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اس وقت اپنی ذات کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ شان والوں کی یہ شان ہوگی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی طرف رہنمائی کی جائے گی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی طرف انہیں رہنمائی کریں گے، اور جب سب سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو سرکار کو کہتا پائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، امتی امتی، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سرکار ساری امت کی، جن گناہگاروں کی چاہیں گے شفاعت فرمائیں گے، اور ان کا مولا انہیں شفاعت کبریٰ کا اذن عام عطا فرمائے گا۔ یہ ہے مقام محمود، اور ساری خلق خدا اس مقام پر جمع ہو کر اپنے بیگانے سب حضور کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف کریں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کے حبیب اس وقت اپنے مقام سے نیچے تشریف لائیں گے، عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ فحمد اللہ و اثنا علیہ کما شانہ، وہ اللہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے جیسا ان کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور حمد انہی کو زیب دیتی ہے۔ وہ احمد ہیں، وہ محمد ہیں، ان سے زیادہ کسی نے رب کی تعریف نہ کی، اور ان سے زیادہ رب نے کسی کی تعریف نہ کی۔ محمد کے معنی ہی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف و توصیف کی جائے، پہم تعریف کی جائے، مسلسل تعریف و توصیف کی جائے، بار بار تعریف و توصیف کی جائے۔
ہر مقام پر ان کی حمد و ثنا، ان کی تعریف و توصیف ان کا رب بھی کرے گا اور رب کی مخلوق بھی کرے گی، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب عرش اعظم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے مولا کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، سر اقدس اٹھائیے، واسأل تعطا، سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اے محبوب شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر مراتب کے اعتبار سے سرکار کی بارگاہ سے ان کے توسل سے اذن شفاعت عام ہوگا، ہوتے ہوتے اذن عام ہو ہی جائے گا۔ جب عام اذن ہوگا اولیاء، علماء، صلحاء سبھی شفاعت کریں گے، ملائکہ، قرآن کریم کی صورتیں، سبحان اللہ۔ کل قیامت میں یہ خوشنما منظر دیکھنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مقام پر ایک کرسی پر بٹھایا جائے گا اور حمد کا جھنڈا اس دن سرکار کے دست اقدس میں ہوگا اور خلق خدا اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی۔ لواء الحمد یومئذ بیدی، حدیث پاک میں مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ حمد کا جھنڈا اس دن میرے دست پاک میں ہوگا، اس سے مراد یہی لواء حمد ہے۔ اور حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب فرمایا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی صدارت، ایسی سیادت، ایسی سرداری پر لاکھوں سلام جس کے پرچم کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ ساری خلق خدا آ جائے، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام محمود کی ایک ہلکی سی جھلک، جمال یار کی رعنائیاں بیان ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب دانائے غیوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے عشق کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں جلائے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔